خلیفۃ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نکال دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بڑی بات ہے، سرکار کا نام بھی جہاں آ جائے اسے کوئی نکال نہیں سکتا ہے. یہ تو آ جاتا ہے تو اندر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس فرعون صفت کے لیے ایک درویش کو چنا، اٹھو اور اس کے مقابلے کو اٹھ کھڑے ہو. وہ درویش اٹھتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کچھ نہیں، وہ خالی لباس کے اندر ہے اور اکبر کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. بڑے بڑے جتن ہوئے لیکن انہوں نے اپنا ابتدائی کام ایسے شروع کیا کہ جتنے بھی اکبر کے ساتھ تھے ان سب کے خط و کتابت شروع کر دی. جب اللہ والے کا خط جاتا ان کے خط میں اتنا اثر ہوتا کہ دل کی دنیا بدلنی شروع ہو جاتی. قلم میں اثر، جیسے کسی کی زبان میں اثر، اس طرح قلم میں بھی اثر ہے. اب انہوں نے خطوط لکھے، آہستہ آہستہ لوگوں کے اس دین کی طرف راغب کیا. راغب کرتے ادھر اس کا کام آگے بڑھتا گیا. اور اس اکبر نے کہا کہ ایسے نہیں، اب عبادت کس کی ہوگی؟ دیکھو بھئی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمیں ایک چیز واضح نظر آتی ہے، وہ ہے سورج. ساری روشنی اس سے آتی ہے، سورج سے ہی زمین میں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے تو پھر فصلیں پکتی ہیں، جو سارا معاملہ سورج سے. کہنے لگا ہمارا خدا تو یہ سورج ہے. 3 کی بجائے 4 وقت وہ سورج کے ناموں کی تسبیح کرتا، جو اس نے نام رکھے ہوں گے تسبیح چلاتا. اس سورج کی عبادت ہو رہی ہے. پھر کہنے لگا ہر بار مسلمانوں پہ، حالانکہ ہندو بھی رہتے تھے، دوسرے بھی رہتے تھے، لیکن سب سے زیادہ وار مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. کہنے لگا خنزیر اور کتا یہ تو بڑے متبرک جانور ہیں. خنزیر اور کتا متبرک ہو گئے. پھر کہنے لگا یہ جو مسلمان غسل کرتے ہیں نا، کہ اپنی اہلیہ کے پاس گیا بعد میں غسل کیا، اس کا کیا فائدہ؟ غسل تو پہلے کرنا چاہیے تاکہ انسان پاک صاف ہو جائے اور کوئی اولاد نہیں ہو جائے. الٹ کام کر دیا، ہر کام کو دین کے خلاف. اب ادھر اللہ رب العزت ایک درویش کو تیار کیا. محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آہستہ آہستہ اس کے خلاف آواز بلند کی. آواز بلند، اس کا عروج پہ کام ہے، ادھر ان کا کام آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک وقت وہ آیا اس کا کام عروج پر ہے، وہ دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، اسی کے طریقے پر چل رہا ہے. جہانگیر اسی کے طریقے پر چلتا ہے. تو کسی نے کہا ایک درویش ہے شیخ احمد نامی ہے، وہ تو معاملات بڑے گڑبڑ کر رہا ہے، اس کا بڑا ہلکا اثر بڑا ہو رہا ہے. اس نے کہا بلا اس کو. بلایا گیا. آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر، آپ کے چہرہ انور کے خد و خال دیکھ کر، آپ کے انداز کو، تشریف لانے کے انداز کو دیکھ کر بڑا متاثر ہو گیا. بیٹھیے جی. بیٹھ گئے. اس نے گفتگو کی، کچھ آپ کے مکاتیب کے بارے میں، خطوط کے بارے میں آپ نے اس کو تسلی بخش جواب دیا، مطمئن ہو گیا. اب جنہوں نے کان بھرے تھے کہنے لگے معاملہ تو الٹ ہو جائے گا. ان کا بادشاہ اس نے سجدہ نہیں کیا تمہیں. اکبر کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا کہ جو بھی آئے گا باہر سے پہلے بادشاہ کو سجدہ کرے گا. جیسے ہم کوئی آتا ہے کبھی کسی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، وہ کہتا نہیں سجدہ کرنا ہے. میں جب آؤں بادشاہ سجدہ کرنا، جو بھی باہر جائے گا پہلے سجدہ کرے گا. یہی روایت جہانگیر کے دور میں بھی رہی. اس نے کہا جی آپ کو سجدہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا مجھے؟ اس نے، جہانگیر نے کہا آپ سے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ہوگا. یہ پیشانی جھکے گی سبحان ربی اللہ فقط وحدہ لا شریک کے لیے ہوگی. اب اتنا سنتے اس نے ایک سوچا کہ یہ پورا مجمع ہے میرے ساتھ ہے، بڑے عرصے کے لوگ میرے ساتھ ہیں،
ایسے کرتے ہیں کہ سامنے کھڑکی ہے، میں انہیں کہتا ہوں اسے کھڑکی سے لاؤ، جب کھڑکی سے داخل ہوتے سر نیچا کریں گے، میں کہوں گا سجدہ ہو گیا، بات یہیں ختم کر، بات ختم کرنی تو ہو جاتی۔ اب کہنے لگا ان کو اس کھڑکی سے گزارو۔ اب مرد درویش سمجھ گیا کہ مجھے کس لیے کھڑکی سے گزارا جائے، میرا سر نیچا ہو جائے۔ ایک حاکم کے پاس، ایک دنیا کے اس سلطان کے پاس، بادشاہ کے سامنے میرا سر جھک جائے۔ آپ وہیں سے کھڑکی میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالی کی بے نیازی کا یہ اثر ہوا کہ آپ نے پہلے ٹانگیں اندر داخل کر دی۔ اب اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا پکڑ لو اسے گوالیار کے قلعہ میں بند کر دو۔ لے گئے آپ کو گوالیار کے قلعہ میں، قید خانہ تھا، قلعہ تھا، اس میں قید خانہ بنایا تھا، اس میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ کتنا عرصہ؟ 2.25 سال کے قریب وہاں آپ کو قید رکھا گیا۔ ادھر معاملہ آگے بڑھتا گیا، اس کے جو ارد گرد تھے حضرت کے ارادت مند تھے، وہ موقع کی تلاش میں تھے، کبھی کوئی موقع ہو ہم بادشاہ کو سمجھاتے، لیکن بادشاہ اپنی کسی کو جیل میں دے کے بھول گیا، کون ہے یاد کرائے اسے۔ آخر بادشاہ یہ سیر کرتے ہوئے یہ اس کلر کہار کے قریب آیا، ہمارے یہ اس علاقے میں، وہاں اپنی بیگم کے ساتھ یہ خوش گپیوں میں مصروف تھا، اپنا وقت گزار رہا تھا۔ مہابت خان اس کا منتظم تھا، اس کی ساری فوج کا، اور جو اس کی حفاظت پہ دستہ مامور تھا اس کا وہ انچارج تھا۔ وہ مہابت خان حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ کا نیازمند تھا۔ جب یہاں آیا جھیل پہ تو اس نے فوج کو الرٹ کر دیا، اس مہابت خان نے فوج کو کہا الرٹ ہو جاؤ، میرے حکم کے بغیر نہ بادشاہ ادھر آئے نہ ادھر جائے، اپنی جگہ پہ۔ بادشاہ اندر ہے، وہ کھانا آ رہا ہے، جو اس کی محفلیں چل رہی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہے، باہر فوج نے تو گھیرا ڈالا ہوا، اس کو نہیں پتا۔ ادھر اس نے گھوڑے دوڑا دیے اور کاغذ میں لکھا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ کو لکھا، وہ گوالیار کے قلعہ میں تھے، فرمایا حضور تخت دہلی خالی، حضور دہلی کا تخت خالی ہے، آئیے جو آپ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں یہاں نافذ کر دیجئے۔ اب وہ گھوڑے لے کے کاغذ لے کے گیا، جیسے ہی وہ ان تک کارندہ پہنچا، آپ نے ایسے پڑھا، پڑھ کے اسی کاغذ کے پیچھے لکھا، میں درویش ہوں، مجھے اس سلطنت سے کوئی غرض نہیں ہے، بادشاہ کو کوئی غلط فہمی ہے، اس کی غلط فہمی دور کر کے اسلام نافذ کروانا ہے تو اسی سے کرواؤ، پیچھے لکھ دیا۔ اب وہ جب اسے پہنچا وہ خود حیران ہو گیا، کہنے لگا تخت مل رہا تھا اور تخت کو چھوڑ دیا۔ آپ اسی وقت وہ بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا بادشاہ جان کی امان پاؤں، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی ہے۔ بادشاہ کہتا معاف کر دو، بادشاہ جب کہتے معاف کر دو پھر معاف کر دیتے۔ اس نے کہا کیا بات ہوئی؟ بادشاہ یہ دیکھو میں نے اس شیخ احمد کو لکھا کہ تخت دہلی خالی، میں نے تجھے گھیرے میں لے لیا تھا، تو کلر کہار میں ادھر میں ہے، جھیل پہ ہے، اب وہ میں نے گھیرے میں ڈال دیا، تخت دہلی خالی ہے۔ وہ کہنے لگا اس نے کیا جواب؟ کہنے لگا بادشاہ پیچھے پڑھ لو۔ پیچھے پڑھ لیا تو پیچھے لکھا تھا کہ میں تو درویش آدمی ہوں، مجھے اس سے کیا غرض، بادشاہ کو غلط فہمی ہے، اسی سے اسلام نافذ کرواؤ۔ کہنے لگا یار میں نے تو اسے کوئی اور سمجھا تھا، یہ اندر سے نکلا کوئی اور۔ وہ کہتا ہاں بادشاہ، ان کو اس دنیا کے اقتدار سے کوئی لالچ نہیں، یہ فقط چاہتے ہیں تو نام خدا کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ آخر اس نے کہا آرڈر دیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ جب آپ تک یہ آرڈر پہنچتا ہے حضرت مجدد الفسانی تک جو جیل میں ہیں، گوالیار کے قلعہ میں ہیں، آپ فرماتے نہیں، میری چند شرائطیں شرطیں مانو گے تو پھر میں باہر آؤں گا۔ اب یہ ذرا جیل کا بھی ایک تذکرہ سن لیجئے۔ وہ گوالیار کے قلعہ میں ہے، جیل میں ہے، جیل میں نماز تو ہو جاتی، جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعہ کے لیے ہماری شریعت میں ایک شرط ہے اذن عام اجازت ہو۔ یہ مسجد میں ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، عام اجازت، جو مرضی آئے دروازے کھولے آ کے پڑھ لے۔ جیل میں ایسے نہیں ہوتا کہ باہر سے کوئی جیل میں جا کے جمعہ پڑھنا چاہے، نہیں، وہ جیل کے دروازے بند ہیں، اندر والے پڑھیں گے لیکن باہر والوں کو اجازت ہے نہیں۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو ادھر مصروف کر کے ذکر میں آپ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते, दीवारों से गुजर के मस्जिद की जामिया मस्जिद में जुमा पढ़ के वापस आके फिर जेल में आ जाते थे। दीवारों से, अल्लाह वाला दीवारों से गुजर जाता है। दीवारें खड़ी की खड़ी हैं, फिर वहां जुमा पढ़ा, पढ़ के वापस आ गए और वापस फिर जेल। ये कैसी जेल है, कैसे लोग हैं। बहरहाल उसने कहा क्या शराइत है तुम्हारी? फरमाया सबसे पहले जिन मसाजिद को मंदिर बनाया गया उनको दोबारा मस्जिदें बनाओ। ऑर्डर करो पूरी सल्तनत में, उन्हें दोबारा मस्जिदें बना दी जाए। फिर गाय को अपने दरबार में ज़बह करवाओ, पता चले कोई मुसलमान है। और भी शर्तें सारे इस्लाम ने। कहता अब वापस आ जाओ। फरमाया अभी नहीं, बाहर आऊंगा। और क्या शर्त है? जितने ये जेल में हैं इन सब को भी अब आजाद कर दो। मेरी जेल में जितने हैं सबको आजाद करो। उसने कहा बात हजूर आप क्या कह रहे हैं? ये चोर, ये लुटेरे, ये डाकू, ये कातिल, ये हिंदू, ये सिख, ये मुशरिक हैं, आप इनको आजाद करके क्या करेंगे? फरमाया पहले होंगे चोर और लुटेरे डाकू, जब से मैं आया हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है अब इनमें एक भी काफिर नहीं रहा है, सब कलमा शरीफ पढ़ के मुसलमान हो गए। तो आइए ऐसे बुजुर्गान दीन इनके नक्शे कदम पे चलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगते हैं, ऐ खालिक व मालिक जो बसीरत तूने उनको अता फरमाई उसका एक जर्रा हमें भी अता फरमा दे। आपकी तालीमात का निचोड़ यह है कि यह दुनिया आरजी है, नापायदार है, जाना ही जाना है, किसी ने दुनिया में नहीं रह जाना। देख लें आज से साल पहले हमारे कितने बुजुर्ग थे, आज नहीं हैं। अगला साल को है फिर देख लीजिएगा, 13 है ना अब शुरू हुआ, 14 को देख लीजिएगा। इतने जो मौजूद है पता नहीं कौन होगा, मुझे अपना नहीं पता कौन होगा कौन नहीं, अल्लाह बेहतर जाने कौन होगा कौन नहीं। तो ये तो उसके फैसले। तो हमारे तो महदूद सांस हैं, इन सांसों में हमने अपनी आखिरत को संवारना है। हम 1000 कोशिश करें, 1000 मेहनत करें, 1000 तगोदाव करें, जितने सांस लेके आए हैं उनमें से एक सांस का इजाफा नहीं कर सकते। जितने सांस अल्लाह से लेके आए हैं उतने एक सांस का इजाफा नहीं हो सकता, बस बात है। इसी में करना है। आइए जहां हम अपनी दुनिया संवारते हैं अपनी आखिरत भी संवारें। अपनी औलाद को तालीम देते हैं, बेटा तुम ये पढ़ो बड़े बनोगे। ओ भाई कितना अरसा है, 20-40 साल तो उसे पढ़ते लग जाएंगे, फिर 20-30 साल और सही, इतनी जिंदगी हुई तो ये बड़ा बन के फिर क्या, फिर खाक नशी, वो भी खाक नशी। तो कभी सोचा अल्लाह से ये भी दुआ मांगे और करें या अल्लाह हमारी औलाद को क़यामत के दिन बड़ा कर दे। औलाद से ये तो कहिए बेटा वो अमल कर लो कि क़यामत के दिन अल्लाह तेरे सर पे भी ताज रख दे। वो कहे ये मेरा बंदा है जब दुनिया में होते हुए मुझे याद करता था, मुझे खुश करने की कोशिश करता था। उनकी तालीमात का निचोड़ ये है, खुलासा ये है, ये दुनिया नापायदार है, कोई एतबार नहीं, बेतबारी है। आइए इस बेतबारी दुनिया में एक अल्लाह को राजी कर ले, खालिक को राजी कर ले, मालिक को राजी कर ले, उस अल्लाह के हुजूर सर झुका के सुभान रब्बी अल्लाह कह दे। जब ऐसा कह देंगे अल्लाह मेहरबानी कर देगा, झोलियां ही भर देगा। ये दौर इन्हितात का दौर है, ये दौर जवाल का दौर है। इसमें कहते हैं 5 नमाजें फर्ज नमाजें, अल्लाह तौफीक दे तो 7 तहज्जुद की नमाज। 5 नमाजें, अल्लाह तौफीक दे तो 7 तहज्जुद की नमाज, फिर सिद्के मकाल, रिज़्क़े हलाल, सच बोलना और हलाल रोजी खाना। 3 चीजें हो गई, 5 नमाज, 7 तहज्जुद और एक सच बोलना और एक हलाल रोजी खाना। कहते इस दौर में इससे बढ़कर फकीरी कोई नहीं है। विलायत इससे बढ़कर और क्या होगी कि जिसके जिस्म को अल्लाह ताला हराम से बचा ले, जिसकी जुबान को अल्लाह ताला झूठ से बचा ले, गीबत से बचा ले, चुगली से बचा ले। तो आइए अपनी आखिरत की फिक्र करते हैं, जहां अव्वलीन और आखिरीन सब उठेंगे। अब यहां मस्जिद में कितने हैं?
سینکڑوں جی، آپ کہیں جی ہزاروں ہوں گے جی، چلے جی آپ کی بات مان لیتے ہیں، 2-4 ہزار مسجد میں لوگ آئے ہوں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن میدان حشر کا پتہ ہے کتنے ہوں گے؟ اربوں خربوں نہیں، پتہ نہیں کب سے ہے کب تک سلسلہ، سب اٹھیں گے، اور اس حشر میں کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی پہاڑی نہیں، کوئی گہرائی نہیں ہے، ایک جیسی زمین ہے، یہاں بیٹھے آخر تک لوگ نظر آئیں گے۔ اور اب تو ہم آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، خوشبو لگا کے آئے ہیں، وضو کر کے چہرہ دھو کے آئے ہیں، اللہ سے دعا مانگے یا اللہ اس حشر کے دن میں بھی ہمارے چہرے منور کر دے، ہمارے چہرے نورانی کر دے۔ آج ہم عزت کے طلبگار ہیں، یہ دنیا کی عزت خاکی عزت ہے، ختم ہونے والی عزت ہے، اللہ ہم سب کو آخرت کی عزت عطا فرمائے جو دائمی اور ابدی عزت ہے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔